وہ اپنے وطن سے مخلص ہوتا ہے. تو میں پہلے اپنے گھر سے اس چار دیواری سے مخلص ہوں. ان کی جو ضروریات ہیں, ان کی جو توقعات ہیں وہ ان پر پورا اتروں, پھر میں اپنے وطن کے لیے سوں. رائٹ سر. سر یہ بتائیے کہ آپ کی شریک حیات بھی شاعری میں دلچسپی رکھتی ہیں, شاعری کرتی ہیں, یا سننے سنانے پر اکتفا ہے؟ نہیں, کچھ نہیں. یہ تو ایسا نہیں ہے کہ نہ, انہوں نے بس پڑھنے کا شوق ہے. کتابیں میں جو مجھے جو کتابیں دوست دیتے ہیں یا میں جو کتابیں لے کے آتا ہوں, عموماً ایسا ہوتا ہے کہ پہلے میری کتاب پہلے وہی پڑھتی ہیں. اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ میں کسی کتاب کو میں دیکھتا ہوں کہ مجھے یہ کتاب ملی ہے, تو میں کئی بار ایسے رکھ دیتا ہوں کہ ابھی توجہ سے نہیں پڑھتا, میں رکھ دیتا ہوں, ملا کے دیکھتا ہوں کہ پھر پڑھ لوں گا. یا کئی بار نام دیکھ کے کئی بار ایسا بقول انتظار حسین کے بعد کتابیں سونگ کے پتہ چل جاتا ہے کہ ان میں کیا ہوتا ہے. لیکن بعض بات میں دیکھتا ہوں کہ میری بیگم اس کتاب دلچسپی پڑھ رہی ہے, پھر میں دیکھتا ہوں یہ کیوں پڑھ رہی ہیں بھائی. پھر دیکھتا ہوں تو واقعی بھائی وہ کچھ موضوع ایسا کچھ ہو جاتا, نکل آتا ہے اس میں کہ وہ خواتین کا موضوع نکل آیا یا پھر گھریلو معاملات کا, تو پھر وہ دیکھتا ہوں کہ وہ پڑھ, میں بھی تھوڑا سا پھر اس کو دیکھ لیتا ہوں. پھر ورنہ میرا اپنا ٹیسٹ ہے, مجھے نثر کی کتابیں اچھی لگتی ہیں. یہ عجیب اتفاق ہے کہ میں ہوں شاعر, میں شاعر, لیکن مجھے شاعری کی کتابیں کم اچھی لگتی ہیں اور نثر کی کتابیں مجھے زیادہ اچھی لگتی ہیں. وہ بھی سوانح عبریاں, آپ بیتیاں, جس میں لوگوں نے اپنے واقعات بیان کیے ہوں. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کے, میں اپنے آپ کو بھی اچھا انسان بنانے کی کوشش کرتا رہتا ہوں, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ معاشرے میں زیادہ سے زیادہ اچھے انسان پیدا ہوں. اور وہ کیسے پیدا ہو سکتے ہیں؟ وہ یہ لوگوں کا کردار دیکھ کے, لوگوں کا عمل دیکھ کے. تو وہ زندگی میں بھی لوگوں کا کردار میں دیکھتا ہوں, اور یہ آپ بیتیاں اور سوانح عبریاں پڑھ کے بھی میں لوگوں کا کردار دیکھتا ہوں. پھر میری جو اچھی بات ہوتی ہے وہ اپنے اندر اپنانے. کیا آپ کی شریک حیات نے آپ سے کبھی شعر سنا؟ ان کو آپ کا کون سا شعر پسند ہے؟ کئی بار ایسا ہوتا ہے, میرے بچے بھی میرے شعر کئی بار یاد کرتے رہتے ہیں, وہ ٹی وی پہ سن لیتے ہیں یا کہ مشاعرے میں بھی جاتے ہیں, میرے ساتھ مشاعرے میں بھی جاتے ہیں. یہ میں اس معاملے میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ میرے بچے میرے ساتھ مشاعرے میں بھی چلے جاتے ہیں, اور وہ ان کے لیے بھی وہ ایک تفریح ہوتا ہے. جس طرح میں اس طرح سنتا ہوں جا کے مشاعرے میں, اس طرح وہ بھی سنتے ہیں. تو میرا ایک شعر ہے جو گھر میں بہت مقبول ہے. میری چھوٹی بچی جو ہے ابھی 2-2.5 سال کی, وہ اس کو بھی مجھے یاد ہے کہ بارش میں بھیگتے ہوئے رونے کا فائدہ. بارش میں بھیگتے ہوئے رونے کا فائدہ, آنسو میرے کسی کو دکھائی نہیں دیے. تو میری وہ چھوٹی بچی, اس کو بھی یہ شعر یاد ہے. اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک تو میں الفاظ سادہ استعمال کرتا ہوں, دوسری یہ کہ اس میں نغمگیت بہت ہوتی ہے, گنائیت ہوتی ہے, اس میں کوئی رکاوٹ دیکھیں آپ نہیں فیل ہوگی. شعر ہونا چاہیے نثر کے قریب ترین, یوں لگے کہ نثر ہے. میرے استاد یہ بھی کہا کرتے تھے کہ اگر آپ نے اپنی شاعری کے زبان چیک کرنی ہے کہ زبان ٹھیک استعمال کی یا نہیں کی, تو آپ مصرے کی نثر بنا کے دیکھ لیں. اگر مصرع رواں ہے, رواں ہو گیا, کوئی لفظ رکاوٹ نہیں پیدا کر رہا, تو پھر سمجھ لیں وہ زبان ٹھیک ہے. سر ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ آپ کی اب تک کتنی کتابیں شائع ہو چکی ہیں, ان کا تھوڑا تعارف بھی اگر آپ کے پاس موجود ہیں, اور مستقبل قریب میں آپ کون سی بک شائع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ جی, شاعری کی تو میری ایک کتاب چھپی ہے ابھی تک, منظر بدل گئے, اس میں غزلیں موجود ہیں. اور یہ کتاب ہے منظر بدل گئے, 1994 میں چھپی, اور اس کتاب میں صرف غزلیں موجود ہیں. اور اس کا فلیپ لکھا جناب احمد ندیم قاضی صاحب نے, یہ پیچھے موجود ہے. اور اس کا دیباچہ لکھا تھا جناب شہزاد احمد صاحب نے, اور کچھ اور دوستوں نے بھی, سینئر دوستوں نے بھی اس پر رائے دی. ظفر اقبال صاحب کی رائے موجود ہے, خالد احمد صاحب کی اس پر رائے موجود ہے, اور ارشد صدیقی صاحب نے اس پر لکھا, اور روحی کنجاہی صاحب نے اس پر لکھا جناب. تو ڈاکٹر اجمل نیازی کی رائے بھی موجود ہے, ہمارے کولیگ تھے, ساتھی تھے, تو ان سب کی رائے اس پہ موجود ہے کتاب. تو شاعری کی دوسری کتاب ابھی زیر طبع ہے؟ جی, دوسری کتاب مکمل میں نے کر لی ہے, اس کا نام تو ابھی رکھا نہیں ہے میں نے ابھی اس کا. تو انشاءاللہ کتاب سوچ رہا ہوں کہ اس سال وہ کتاب اپنی میں دے دوں. تو اچھا, میری شاعری کی ایک کتاب چھپی, اس پر ایم اے کا تھیسس بھی ہو گیا ہے. یونیورسٹی آف ایجوکیشن کی ایک طالبہ فوزیہ رفیق نے اس پر ایم اے کا تھیسس لکھا, ناصر بشیر کی غزل گوئی کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ. انہوں نے پورا تھیسس لکھا اس کتاب پر. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر خاص کرم ہے کہ ایک ہی کتاب پر مجھے اتنی عزت ملی ہے کہ میں ان مشاعرے میں شریک ہوتا ہوں جہاں وہ شاعر بھی شریک ہوتے ہیں جن کی اس وقت 40-50 کتابیں چھپ چکی ہیں, ان کے ساتھ ہی میں پڑھتا ہوں. تو میں نے پھر یہ نتیجہ یہ نکالا کہ ایک شاعری کی کتاب چاہے 1 ہو چاہے 50 ہو, تو اگر انسان کا قد و قامت بنتا ہے یا وزن بنتا ہے تو اس کی شعر سے بنتا ہے, کوالٹی سے بنتا ہے, کتابوں کی تعداد سے نہیں بنتا. تو یہ شعر اچھا شعر آدمی کہہ رہا ہو, دل سے کہہ رہا ہو شعر, تو پھر عزت وہ پاتا ہے. اسی طرح میری شاعری کی ایک کتاب میری چھپی ہے, تنقید کی کتاب ہے میری, شمس آغا, ایک گمشدہ افسانہ‌نگار اس کو کہتے ہیں. ڈاکٹر وزیر آغا کا وہ بھانجا تھا, وہ ڈاکٹر وزیر آغا کا بھانجا تھا, اور 23 سال کی عمر میں گھر سے غائب ہو گیا.
22 में पैदा हुआ जी जी, और 1945 में घर से वो चला गया। उसके बाद आज तक नहीं पता वो कहाँ गया। अच्छा, उस शख्स का ये था कमाल कि उसने अपनी 23 साल जिंदगी में कुछ अफसाने लिखे और एक अधूरा नावल लिखा, और ये सब कुछ उसका मौलाना सलाहुद्दीन अहमद के रिसाले अदबी दुनिया में छपता रहा। राइट सर। मैंने एमए में उस पर एक तहकीकी तनकीदी मकाला लिखा था, एमए की सतह का, जो चूँकि उस जमाने में आपको पता है कि आजकल भी ऐसे होता है कि एमए के तालिब इल्म आसान सा मौजूद लेते हैं जिस पर वो, या कोई ऐसी पर्सनालिटी ले लेते हैं जिस पर वो कोई खुद ही कोई मजमून मटेरियल अवेलेबल हो। मुझे इस पर कुछ नहीं मिलता था, लेकिन मैंने फिर एमए का थीसिस लिखा और अब ये एक मेरी मुस्तकिल अहमद की किताब बन गई है। और ये अभी किताब मेरी छापी है अलकमर इंटरप्राइज ने, मकतबा तामीर सानिफ वालों ने उर्दू बाजार से, और अभी ये स्पुतनिक एक रिसाला आया है, ये आपके सामने पड़ा हुआ है स्पुतनिक रिसाला, ये नीचे ये इसमें अब इस दफा पूरी किताब मेरी इन्होंने आगा अमीर हुसैन साहब हैं स्पुतनिक के मालिक, तो उन्होंने इसके एडिटर हैं, उन्होंने ये देखे छापा है, पूरी किताब इसके अंदर छाप दी है। एक गुमशुदा अफसाना निगार शम्स आगा, तो पूरी किताब इसके अंदर मौजूद है, ये इस दफा छाप दी है, तो ये पूरी किताब बन गई है। एक किताब मेरी और है अशफाक साहब के ज़ाविये, ये किताब है। इस किताब में अशफाक साहब के हवाले से जो तनकीदी मज़ामीन लिखे गए, तहकीकी मज़ामीन लिखे गए, या शख्सी हवाले से जो मज़ामीन लिखे गए जब उनका इंतकाल हुआ था, तो तब ये उन्हीं दिनों फौरी तौर पर किताब मैंने मुरतब की थी। इसमें बहुत सी नामवर शख्सियात के मज़ामीन शामिल हैं। ये किताब का बैक टाइटल है, सैयदुल्लाह सिद्दीक साहब ने लिखा है इसके बारे में। तो इसमें कुछ मज़ामीन हैं जो अशफाक साहब की शख्सियत को पहचानने का मौका हमें फराहम करते हैं। इसमें लिखने वाले लोगों में जनाब अगर आप चंद एक नाम में ले दूँ, अली सुफियान आफाकी साहब हैं, अफजल रिहान साहब हैं, इसमें अजमल न्याजी, आसनात कमल, असलम कौलसरी, एजाज अहमद आजर, अफजल शाहिद, डॉक्टर अनवर सदीद, ओरिया मकबूल जान, बेदार सरमदी और अब्दुल कादिर हसन हैं, शफीक जलंधरी हैं, सलीम अख्तर साहब हैं, जमीलुद्दीन आली हैं, और जनाब इसमें मुजीबुर रहमान शामिल, मुस्तनसर हुसैन तारड़, तो बहुत से लोगों के मज़ामीन इसमें किताब में शामिल हैं। अच्छा जो है ना वो मजमूआ है जी, बस ये इंतखाब है उनकी शख्सियत को। मैं तो इस हवाले से उनको जानना चाहता था, तो मैंने अशफाक साहब से जाना। ठीक सर, आप अपने कलाम में से जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है हमारे नाज़रीन के साथ क्या शेयर करना चाहेंगे? कोई गज़ल या कोई कथा वगैरह? जी, मैं गज़ल ही पेश करना चाहूँगा। ताज़ा गज़ल है जो मेरी किताब में शामिल नहीं है और नई किताब में शामिल होगी। चंद शेर उसकी पेश करता हूँ। इरशाद। शिकस्तगी में भी एक हौसला मुयस्सर है। वाह। शिकस्तगी में भी एक हौसला मुयस्सर है, खुदा का शुक्र है हमको खुदा मुयस्सर है। वाह वाह। शिकस्तगी में भी एक हौसला मुयस्सर है, खुदा का शुक्र है हमको खुदा मुयस्सर है। वाह। ये रेगज़ार गवारा है इसलिए भी हमें, ये रेगज़ार गवारा है इसलिए भी हमें, कहीं कहीं यहाँ ताज़ा हवा मुयस्सर। वाह, क्या कहना सर, क्या कहना। ये रेगज़ार गवारा है इसलिए भी हमें, कहीं कहीं यहाँ ताज़ा हवा मुयस्सर है। वाह। अगर ये चाहें मुसाफिर भटक भटक जाएं, अगर ये चाहें मुसाफिर भटक भटक जाएं, कि रास्तों को भी एक रास्ता मुयस्सर है। वाह। अगर ये चाहें मुसाफिर भटक भटक जाएं, कि रास्तों को भी एक रास्ता मुयस्सर है। फिर देखिए हमारा हाथ झटक कर चली गई है हयात। वाह वाह। हमारा हाथ झटक कर चली गई है हयात, चलो हमें भी कोई बेवफा मुयस्सर है। वाह वाह, जबरदस्त। हमारा हाथ झटक कर चली गई है हयात, चलो हमें भी कोई बेवफा मुयस्सर है। ये महकदा है यहाँ पेशो कम की बात न कर, ये महकदा है यहाँ बेशो कम की बात न कर, पिलाए जा जो तुझे साकिया मुयस्सर है। वाह। ये महकदा है यहाँ बेशो कम की बात न कर, पिलाए जा जो तुझे साकिया मुयस्सर है। वाह। मक्ता देखिए कोई किसी की तरफ देखता नहीं नासिर, कोई किसी की तरफ देखता नहीं नासिर, यहाँ तो अंधों को भी आईना मुयस्सर है। वाह वाह, जबरदस्त। कोई किसी की तरफ देखता नहीं नासिर, यहाँ तो अंधों को भी आईना मुयस्सर है। शिकस्तगी में भी एक हौसला मुयस्सर है, खुदा का शुक्र है हमको खुदा मुयस्सर। यहाँ जो बेसरो सामान कुछ ज्यादा है, उसी के लुटने का इम्कान कुछ ज्यादा है। वाह वाह, जबरदस्त। क्या कहना। यहाँ जो बेसरो सामान कुछ ज्यादा है,
اسی کے لٹنے کا امکان کچھ زیادہ ہے، کچھ اس لیے ہمیں ملتے ہیں آگے اہل جنوں، واہ، کچھ اس لیے ہمیں ملتے ہیں آگے اہل جنوں، ہمارا دل بھی تو ویران کچھ زیادہ، واہ زبردست ہے، کچھ اس لیے ہمیں ملتے ہیں آگے اہل جنوں، ہمارا دل بھی تو ویران کچھ زیادہ ہے۔ سبحان اللہ سر، کیا کرنے، جنوں میں سر کے لیے مشت خاک کافی تھی، واہ، جنوں میں سر کے لیے مشت خاک کافی تھی، ہے سامنے جو بیابان کچھ زیادہ ہے، واہ، جنوں میں سر کے لیے مشت خاک کافی تھی، ہے سامنے جو بیابان کچھ زیادہ ہے، وہ مہربان جو صفے دشمناں میں جا بیٹھا، واہ، وہ مہربان جو صفے دشمناں میں جا بیٹھا، اسی کا دھیان ہے اور دھیان کچھ زیادہ ہے، واہ، وہ مہربان جو صفے دشمناں میں جا بیٹھا، اسی کا دھیان ہے اور دھیان کچھ زیادہ ہے، جو مشکلات کی گٹھڑی اٹھائے پھرتے ہیں، جو مشکلات کی گٹھڑی اٹھائے پھرتے ہیں، یہ زندگی انہیں آسان کچھ زیادہ ہے، واہ، جو مشکلات کی گٹھڑی اٹھائے پھرتے ہیں، یہ زندگی انہیں آسان کچھ زیادہ ہے۔ مگر دیکھیے ہمارے دل میں وہی ہے جو پہلے تھا ناصر، واہ، ہمارے دل میں وہی ہے جو پہلے تھا ناصر، فقط یہ چہرہ پشیمان کچھ زیادہ ہے، واہ زبردست، ہمارے دل میں وہی ہے جو پہلے تھا ناصر، فقط یہ چہرہ پشیمان کچھ زیادہ ہے، یہاں جو بے سر و سامان کچھ زیادہ ہے، اسی کے لٹنے کا امکان کچھ زیادہ۔ زبردست، بڑا خوبصورت کلام ہے آپ کا، بہت محبت آپ کی۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا جو اگلا سیگمنٹ ہے اس میں ہم آپ کی ملاقات چیف ایگزیکٹو FundsWith.com جناب فلک شیر زمان صاحب سے کروائیں گے، اور ان سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لے آئیں اور ہمارے مہمان، آج کے مہمان کے ساتھ جو ہے وہ تبادلہ خیالات کریں۔ جناب فلک شیر زمان، السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ مزاج کیسے ہیں سر؟ آج ہماری شخصیت ہیں ناصر بشیر صاحب، جو کالم نگار بھی ہیں، آپ چونکہ آپ کی تو بہت ساری ملاقاتیں ہیں، تو آپ ہمارے ناظرین کے لیے آپ ان سے تبادلہ خیالات کریں، آپ ان سے کیا شیئر کرنا چاہیں گے؟ مزید مہمان کا شکریہ بھی ادا کریں اور ان سے تاثرات بھی پوچھیں کہ ان کو FundsWith.com کیسی لگی۔ ڈاکٹر عاصم صاحب کے سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاتا چلوں کہ جب میں نے اپنے شاعری کا آغاز کیا، اور اس میں باقاعدہ آغاز سے میں اس وجہ سے مراد لے رہا ہوں کہ تھوڑا سا فنی لحاظ سے، شاعری تو میں 10 سال سے کر رہا ہوں، تو فنی لحاظ سے جب میں تلاش میں نکلا تو میری ملاقات سب سے پہلے ناصر بشیر صاحب سے بھی، بسلسلہ ظاہر شمسی صاحب، تو بڑی اچھی شخصیت لگی ان کی، لیکن کچھ ان کی مصروفیت، کالج، کالم اور شاعری وغیرہ، مشاعرے وغیرہ کی وجہ سے